نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، دنیا کے اندر ہر دور میں حقوق نسواں، آزادی نسواں، یہ نعرے لگتے رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس طریقے کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ آزادی نسواں، حقوق نسواں مطلب عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق۔ آپ ذرا یہ تصویر دیکھیں، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عورتوں کی آزادی ہے۔ عورتوں کو آزاد کرنے والوں نے یہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ انہوں نے ان کو آزاد کر کے دکھایا کہ آج اللہ حفاظت فرمائے وہ مردوں کی طرح اس طریقے سے دھکے کھا رہی ہیں اور اس طریقے سے جو ہے پریشانی اٹھا رہی ہیں۔ یہ چیز خود ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھی ہے۔ جب کبھی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں میٹرو کے اندر یا بس وغیرہ کے اندر کہ آدمی سیٹ کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور عورت کھڑی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے کہ عورت کہتی ہے کہ لیڈیز سیٹ ہے، پلیز آپ اٹھ جائیے، تو وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا کہ یہ لیڈیز سیٹ ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑا مزیدار، طالب علمانہ دور کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص نے کسی کھیت کے اندر دیکھا کہ جب ہل کے آگے جو بیل کو جوتا جاتا ہے نا، بیل کو لگایا جاتا ہے کھیت جوتنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ بیل کے بجائے وہاں پر گائے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس نے کسان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیسا ظلم کر رکھا ہے، یہ بیچاری گائے بچے بھی دیتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، پھر اس کے بعد جو کھیت جوتنے کی ذمہ داری وہ بیل کے بجائے وہ بھی تم نے اسی پر ڈال دی، اور بیل آرام سے بیٹھا ہوا، وہ اپنے باڑے میں بیٹھا ہوا اطمینان سے۔ تو اس کسان نے کہا میری غلطی نہیں ہے، اس گائے کی غلطی ہے۔ وہ یہ کہ یہ شہر گئی تھی اور شہر سے جب یہ واپس آئی ہے نا تو اس نے بیل سے کہا کہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم آرام سے کام کرو گے میں گھر میں بیٹھوں گی، نہیں، میں آرام سے گھر میں نہیں بیٹھوں گی، میں بھی تمہارے برابر قدم سے قدم ملا کر محنت کروں گی۔ تو لہٰذا اس نے یہ کام کیا کہ یہ خود حل کے اندر لگ گئی، اور بیل کیونکہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، دودھ بھی یہ دیتی ہے اور بچے بھی یہ دیتی ہے، اور اب بیل کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس نے لے لی، اور بیل بیچارہ آرام سے بیٹھا ہوا مکھیاں اڑاتا رہتا ہے، اور بیل اس سے کہتا ہے تو اپنے اور حقوق کا مطالبہ کر، اور حقوق کا مطالبہ کر۔ یہی کا یہی معاملہ دنیا کے اندر کیا گیا ہے۔ صحیح معنوں میں عورتوں کو عزت، عورتوں کو آزادی دین اسلام نے عطا کری ہے۔ وقرن فی بیوتکن، دنیا والوں نے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ دین اسلام نے یا مسلمانوں نے عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا۔ عورتیں گھر کے اندر قید نہیں ہیں، عورتیں گھر کے اندر آزاد ہیں۔ ہم کام کرنے والوں سے پوچھو کہ کیسے پورا ہفتہ چھٹی کے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سے چھٹی آئے، اتوار آئے یا ہفتہ آئے، جس دن بھی چھٹی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ دن جیسے ہی آئے گا ہم آرام سے اپنے گھر پہ آرام کریں گے، ہمیں اس کام سے، اس جھنجٹ سے آرام ملے۔ اور کام کرنے والے کس طریقے سے جلدی جلدی ڈیوٹی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں، ٹریفک میں بھی الجھتے ہیں، راستے میں بھی پریشان ہوتے ہیں، گھر پہنچنے کی جلدی، کسی طریقے سے ہاتھ کا کام نپٹاؤں اور میں چلا جاؤں۔ خاص طور سے بیچاری خواتین جو اس قسم کے نعروں کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی تو اس طریقے سے کام کرنے میں ہے، ان کی بیچاریوں کی جوانی بھی خراب ہوتی ہے، ان کا بڑھاپا بھی خراب ہوتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ بیچاری جو کام کاج ہوتی ہیں، سیلف ڈیپینڈنٹ خواتین ہوتی ہیں، ان کو اپنی تمام ضروریات خود ہی پوری کرنی ہے، کھانا بھی خود پکاتی ہیں، پھر گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، پھر ڈیوٹی جاتی ہیں، 8-10 گھنٹے محنت کرنے کے بعد جب وہ آتی ہیں تب بھی وہ اپنے لیے کھانا خود بناتی ہیں۔ تو یہ ساری سویدھا عورتوں کو جو گھر کے اندر ہوتی ہے، یہ ساری سویدھا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے کہ آدمی جا کر کے 8-10 گھنٹے کماتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اور پھر آرام سے اس کے لا کر کے دیتا ہے، اور یہ بیچاری آرام سے بیٹھ کر کے کھاتی ہے اور پیتی ہے، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے۔ اور عورتوں کے تعلق سے یہ بات بھی سمجھنے کی کہ آج تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی کہ بچے پیدا کرے آدمی۔ بہرحال یہ ذمہ داری آج تک عورتوں کے اوپر ہی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ہی لگائی ہے، بس یہ بیچاری کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا کہ کمانے بھی تم ہی جاؤ، تو اس طریقے سے اس کی جوانی برباد ہوتی ہے۔ اور بڑھاپا کیسے خراب ہوتا ہے؟ بڑھاپا ایسے خراب ہوتا ہے کہ وہ کماتی ہے نا، گھر گرہستی نہیں کر پاتی۔ بعض مرتبہ تو خواتین اتنی زیادہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں کہ شادیاں نہیں کرتی۔ آج کل کے دور میں بہت ساری لڑکیوں کو، بہت ساری خواتین کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے، کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، کیا ضرورت ہے کسی مرد کا محتاج بننے کی، خود کماؤ، کھاؤ پیو۔ ایک وقت تو ان کا گزر جاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں ہوتی۔ اب ضرورت پڑتی ہے کہ بچے ہوں، اولادیں ہوں، اولادوں کی اولادیں ہوں، جو ماں بنا کر کے میری خدمت کریں، سر کا تاج بنا کر کے مجھے اپنے سر پر رکھیں، لیکن بس افسوس دیر ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس رستے پر واپس نہیں لوٹا جا سکتا جس رستے کو یہ چھوڑ کر کے آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے ہماری بہنوں کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے کے فتنوں سے ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، ضرورتاً کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری خواتین کی بہرحال نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔